بلکہ بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عام انسان کو آنکھ عطا فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں جی معاذ اللہ کہ حضور کو کچھ اختیار نہیں دیا گیا۔ میں نے کہا تو عام انسان کو دیکھ، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، عام انسان کو دیکھ، اللہ نے اسے آنکھ عطا فرمائی تو اختیار کسے دیا؟ اس بندے کو دیا۔ اللہ نے آنکھ عطا فرمائی، اختیار ہمیں دیا۔ کان عطا فرمائے، اختیار ہمیں دیا۔ زبان عطا فرمائی، اختیار ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قدم عطا فرمائے، اختیار ہمیں دیا۔ ہاتھ عطا فرمائے، اختیار ہمیں دیا۔ تو میں نے کہا کہ جب ایک عام انسان، مسلمان کافر ہونے کی شرط نہیں ہے، ایک عام انسان کہ اسے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی اور اختیار بھی دیا، تو میں نے کہا جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نعمتوں سے نوازا، پھر ساتھ اختیار بھی دیا اور فرمایا کہ محبوب تو جسے چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے، جو چاہے عطا فرما سکتا ہے، جو چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے کہ آپ جسے چاہیں، جتنا چاہیں اور جب چاہیں، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عطا فرما سکتے ہیں۔ اور دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار، میرے آقا کے پاس جنت کا بھی اختیار ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم جنت کے وارث ان لوگوں کو بنائیں گے جو متقی ہوں گے۔ تو انبیاء متقی ہیں نا، انبیاء بھی جنت کے وارث ٹھہرے، اور حضرت صحابہ کرام بھی جنت کے وارث ٹھہرے، اولیاء اعظام بھی، اہل بیت بھی جنت کے وارث ٹھہرے، اولیاء اعظام بھی جنت کے وارث ٹھہرے۔ باعمل مومن، باعمل عالم، باعمل حافظ، وہ بھی متقی ٹھہرے، وہ بھی جنت کے وارث ٹھہرے۔ تو میں نے کہا انبیاء بھی جنت کے وارث، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، تمام عام مومن، باعمل، عالم، حافظ، وہ بھی جنت کے وارث ہیں۔ تو یہ تو سارے میرے آقا کے غلام ہیں۔ جب غلاموں کی یہ شان ہے کہ رب قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے جنت کے وارث ہیں، تو رب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ تو پھر تجھے ماننا پڑے گا میرے آقا جسے چاہیں جنت عطا فرما سکتے ہیں۔ یہ بھی میرے آقا کا اختیار ہے۔